ہم آپ کے پھر حاضر ہیں سامنے سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان. میں آپ کا اپنا میزبان جنید علی قادری اور میرے ساتھ ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان ابڑو. آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز اور اس وقت ہماری سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی ہم تعارف کراتے چلیں گے. مگر اس سے پہلے میں اپنے جیکاباد کی ممتاز اور معروف شخصیت سماجی رہنما حاجی شیرمون کا نام بھی ضرور لوں گا کیونکہ ان کی جیکاباد کی عوام کے لیے بہت خدمات ہیں. ہر دکھ سکھ میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جنا نیوز میں بھی انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سماجی رہنما حاجی شیرمون مغرب. اور ہمارے مہمانوں کا تعارف آپ کرائیں گے. جی ناظرین، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمیشہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ مناج القرآن کے مذہبی اسکالر ہیں، رہنما ہیں غلام رسول سمرہ صاحب. ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور نواز و جاگیر سے ہمارے مہمان شناخوان آئے ہوئے ہیں سید ناظم شاہ بخاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. اور شاہزیب علی قادری بہت ہی پیارے شناخوان کچھ دن پہلے ہماری سحری ٹرانسمیشن میں آئے تھے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی رمضان بھائی چلتے ہیں مذہبی اسکالر غلام رسول سمرہ صاحب کے پاس کہ ان سے آج کہیں گے کہ آج وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی شان بتائیں کہ اس میں سر حضور پاک کی کوئی شان میں کوئی ایسا معجزہ کوئی ہو وہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو اوپر کرنے والے یا ان کا معجزہ بتانے والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اقدس میں کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے. وہ سراپا معجزہ ہے. اور ان کی جو اصل میں بات بتانی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کا رسول آپ میں بہترین کردار کا مالک ہے. اور ہماری بدنصیبی کیا ہے، ہم سیرت رسول کو چھوڑ کر صورت رسول پہ جھگڑا کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے جو بھی ہمارے فرقے اپنی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا. بریلویوں کی اپنی تصویر ہے، دیوبندیوں کی اپنی تصویر ہے، اہل تشیع کی اپنی تصویر ہے. جو اپنی تصویر بناتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی ایسی تصویر تھی، اور عوام الناس کو اس پہ مائل کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی بھی حکم نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کے کردار کا، رسول کی سیرت کا حکم دیتا ہے، صورت کا نہیں. جس طرح زید نادر مگسی اس کا دادا شاعر تھا، اس کا ایک شعر ہے کون کس کا ہو سکے گا زیب تقلیدی، یہاں ہے نمونہ اپنا ہر ایک شخص کی دستار کا. وہاں پہ یہ جو ثقافتی رنگ ہیں ہم ان کو سنت میں اسلام میں گھسیٹتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی لباس ہے. حالانکہ لباس جو ہوتے ہیں ان کا تعلق نہ اسلام سے ہوتا ہے، نہ کفر سے ہوتا ہے، نہ شرک سے ہوتا ہے. ان کا تعلق ثقافت سے ہوتا ہے. اور ہم کیونکہ ہم جاہل ہیں نا، ہمارے علماء بس ہمیں اس طرح پہ رونداتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے سارا اس میں ہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صادق اور امین تھے جب معاشرہ جھوٹا تھا. اس وقت وہ حیادار تھے جب بے حیائی عروج پہ تھی. تو ہمیں اس کا یہ معجزہ سے ہٹ کر کسی معجزہ
مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کیا. میں معجزے کی بھی بات بتاتا چلوں گا کیونکہ آپ کا سوال جو ہے معجزے کی طرف ہے. لیکن اصل جو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے نا وہ یہ دیتا ہے کہ رسول کے کردار کی پیروی کرو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے قریش آئے. انہوں نے کہا آپ جادوگر ہیں، کیونکہ اس کو جادوگر، کاہن، ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. دنیا میں زمین کے اوپر جادو چلتا ہے، زمین کے اوپر جادو چلتا ہے. آپ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں اگر آپ نبی ہو آسمان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا ہے؟ یہ جو چاند ہے ان کا معجزہ مانگنے کی. یہ جو چاند ہے ان کو 2 ٹکڑا کرو، ایک ٹکڑا ادھر ہی ہو، ایک ادھر آئے، آپ کی گواہی دے. یہ چلا جائے پھر وہ آئے. بے شک یہ معجزہ. ان کی حماقت، جہالت انتہا کی تھی. وہ کہتے تھے کہ بھائی اس کو یہ معجزہ ہے ہی نہیں، یہ جادوگر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے. لیکن وہ تو بدنصیب تھے نا ازل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کو چاند کو اشارہ کیا تو چاند کا ایک حصہ آیا صفا. اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کیا ہوگا. مکہ پاک میں 2 پہاڑیوں کے نام ہیں. ایک صفا پہ آیا، وہ آیا، اس نے گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر وہ چلا گیا. اور دوسرا حصہ جو آسمان پہ تھا وہ آیا مروہ پہ، وہ اتر کے اس نے گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزہ ہی تھی کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کر بھیجا تھا. یہ زندگی ہے. ماشاءاللہ آپ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنی. علامہ غلام رسول قاضی صاحب کے اس کے بعد چلتے ہیں جو ہمارے مہمان شناخوان باہر سے تشریف فرما ناظم شاہ بخاری صاحب کے بعد چلیں گے. جی بسم اللہ شاہ صاحب. پہلے تو آپ یہ بتائیں سحری ٹرانسمیشن آپ رحمت رمضان جنہاں نیوز پر آئے ہیں پہلی مرتبہ کیسا لگ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ تمام بہترین پروگرام چل رہا ہے اور میں بھی کافی عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں. پروگرام ماشاءاللہ بہترین ہے. آپ لوگ کا محنت کو اللہ پاک قبول عطا فرمائے. اور میں نے بھی آپ سے بات کیا تھا کہ ہمیں بھی اس بابرکت محفل میں شرکت آپ کے لیے پروگرام چلے. جی بسم اللہ. بالکل. کیا سر میں آج آپ لوگوں کو بہت پیاری سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنید بھائی جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. کیا بات مدینے کی یہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کو جو کچھ ملا سب خدا سے ملا. ہم کو جو کچھ ملا سب خدا سے ملا. پر خدا کا پتہ
مصطفیٰ سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو کچھ ملا سب خدا سے ملا میں ازل سے ثنا خان سرکار ہوں میں ازل سے ثنا خان سرکار ہوں میں ازل سے ثنا خان سرکار ہوں مجھے رتبہ تیرا خدا سے ملا مجھے رتبہ تیرا خدا سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو کچھ ملا خدا سے ملا جی بسم اللہ سلسلہ ہے جو خوشبو کا کونین میں سلسلہ ہے جو خوشبو کا کونین میں سلسلہ ہے جو خوشبو کا کونین میں شہر آقا کی باتیں صبا سے ملا شہر آقا کی باتیں صبا سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو کچھ ملا سب خدا سے سبحان اللہ ملا سبحان اللہ اور تیرے طالب کو جو بھی ملا یا نبی تیرے طالب کو جو بھی ملا یا نبی تیرے طالب کو جو بھی ملا یا نبی اے کرم آپ ہی کی عطا سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا پر خدا کا پتہ مصطفیٰ سے ملا ہم کو جو کچھ ملا خدا سے ملا کیا بات ناظم صاحب کیا بات بخاری پیاری نعت شریف پیش کی چلتے ہیں شاہ زیب قادری کے صاحب کے پاس شاہ زیب بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہے شاہ زیب بھائی کیا سنائیں گے آج ناظرین کو بہت ہی اچھی پیاری نعت ہے ماشاءاللہ سماعت کی جائے حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح امی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے
सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह, हुजूर जानते ये थे हैं। हमारे नौजवान नातखान शाहज़ेब अली शाहज़ेब अली कादरी। कादरी। चलते हैं अल्लामा साहब। अल्लामा के पास चलेंगे, कुछ सवालात के जवाबात हैं जी। उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। चंद सवालात हैं, उनके जवाब आपसे लेंगे। सफ़र तवील हो तो क्या समझते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए? ये नाज़रीन का सवाल है। पहले तो अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है, वइन कुंतुम अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर आप सफ़र पे हो तो अल्लाह ताला ने कहा है कि दूसरे दिन हैं, जितने दिन भी आपको सफ़र में हैं, 1, 2, 3 जितने भी हैं, उसकी गिनती करके और महीने में रख लो। ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और साहबों को कहा कोई भी रोज़ा न रखे, कोई भी रोज़ा न रखे, क्योंकि हम सफ़र पे निकलेंगे। रमज़ान शरीफ का ही महीना था। तो होते हैं ना कुछ जज्बाती लोग, मजहबी लोग खुद को ज़्यादा समझते हैं। किसी ने रोज़ा रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका भी था कि उस बंदे पे पानी भी छिड़क रहे थे, उसका सामान भी और उठा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि रोज़े में इसको तकलीफ़ हो गई इसीलिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल बिर्रु फि सफ़र, सफ़र में कोई भी नेकी नहीं है रोज़े रखने में। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़िंदगी में, हाँ ऐसा सफ़र है जिसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं, तो उसकी अल्लाह ताला कुरान पाक में वज़ाहत की, वमन ततव्वअ फहुव खैरुल लह। अगर तकलीफ़ नहीं होती तो रख ले, तो उसके लिए जायज़ है। अगर तकलीफ़ हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जैसे सफ़र पर जो भी मुसाफिर निकलता है तो अगर नमाज का टाइम हो जाए तो 2 फ़र्ज़ पड़ जाते हैं, तो वो कितना तवील का सफ़र हो, 2 फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए सर? तो इनों में भी फ़कीयों का इख्तिलाफ है। एक के पास है तकरीबन ये जो 84 किलोमीटर, और कुछ कहते हैं 72 किलोमीटर, 84 से ऊपर है। अच्छा, 91 तक, 91 तक। जी, 91 तक। सफ़र तवील हो तो 2 रकातें फ़र्ज़ पढ़नी चाहिए, नहीं तो पूरी नमाज अदा करनी चाहिए। अच्छा, कोई सवाल होगा? सवाल आप कर रहे थे पहले, जो आपने किया था, आप करें। रमज़ान का महीना है हमारा, इसमें हर मोमिन नमाज के लिए हाँ भरी रहती है। असल में एक बाबरकत महीना है हमारा रमज़ान शरीफ का, तो उसमें देखा ये जा रहा है कि अब सफ़ों में जगह नहीं मिल रही। सही। अगर रमज़ान शरीफ गुजरता है तो नमाज में सिर्फ 5 या 4 आदमी जमात में खड़े। सिर्फ एक यही महीना है इबादत का मुसलमान के लिए, कोई और महीना नहीं है। भाई ये मुसलमानों की गलती है समझने के लिए। वैसे तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का जो सबक बताया है ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो अल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारे, मेरी इबादत करें। उनको अपनी इबादत के लिए चुना है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनीबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, मेरी इबादत करो। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम। अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह किया है, कोई महीना ख़ास तो नहीं। असल में क्या है कि हमारे जो फ़कीह हैं, हमारे जो उलमा हैं, इस महीने की खुसूसियत जो बताते हैं, और ऐसी खुसूसियत है इस महीने की, जैसे इस महीने को शरफ तो हासिल है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इस महीने के अलावा दूसरे जो महीने होते हैं उसको छोड़ दें, इबादत ना करें। ये उनकी गलतफहमी है। हर मुसलमान पर इबादत फर्ज है। वो ये समझते हैं ना कि इस महीने में अगर फ़र्ज पड़ेगी 70 फ़र्ज का सवाब अजर मिल जाएगा। हालांकि कुरान पाक में जब जहन्नम में दाखिल होंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा, मा सलककुम फी सकर,
آپ کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو وہ جہنمی جواب دیں گے، پہلا جو جواب دیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا جواب یہ دیتے ہیں ولم نکن نطعم المسکین، دوسرا جواب دیں گے کہ ہم پیسے کے ہونے کے باوجود کسی بھوکے کو نہیں کھلاتے اللہ تھے۔ اکبر۔ تو یہ تو خدا کا حکم تو نہیں ہے، یہ تو انسان کی اپنی ذہنی کمالات ہیں۔ کسی مہینے کو اتنا شرف دیتے ہیں کہ خود بھی جھکتے ہیں اور ان کو بھی جھکاتے ہیں۔ عبادت کا کوئی مہینہ، عبادت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو قرآن پاک کی روح سے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جن کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، لو کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے۔ صحیح، بہت شکریہ سبحان اللہ، شکریہ علامہ آپ کا۔ غلام رسول صاحب آپ کا۔ چلتے ہیں سید ناظم شاہ سید بخاری ناظم صاحب شاہ کے پاس کہ آج وہ ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی، آج ناظرین کو ایک بہت پیاری بات شریف پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ رمضان بھائی پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آقا جواب دے، بھیجے اگر سلام تو آقا جواب دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور گلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین گلیل لکھا ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنید بھائی، شاہ صاحب سے ایک اور کلام میں سننا چاہوں گا، تو کجا من کجا، بسم اللہ شاید وہ آج ہمیں نہیں سنا رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سیو صاحب کی فرمائش ہے۔ بسم اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر اعجم، تو امیر حرم میں فقیر اعجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا،
یہ پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا کو جا بن کو جا کو جا بن کو جا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، شاہ رحمت للعالمین، تو کو جا من کو جا کیا بات ہے، شکریہ شاہ صاحب کا، ہمارے جنا نیوز کے سی او صاحب کی فرمائش آپ نے پوری کی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ چلتے ہیں شادب بھائی کے پاس۔ جی شادب بھائی، 2 اشعار سنائیں، ٹائم بھی سحری کا ہو چکا ہے، ہاں 2 اشعار سنائیں، 2 اشعار سنائیں گے، 2 اشعار سنائیں، بسم اللہ۔ آپ بھی ہمارے جیکاباد کے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے فیوریٹ ہیں۔ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، جے کرنا چاہندا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور، علی دے چہرے دا کر تصور، دلاں دا کعبہ سراں دا کعبہ ہے مکے اندر، سراں دا کعبہ ہے مکے اندر، دلاں دا کعبہ علی علی، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، نو سب تو پیارا علی علی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے شاذب بھائی آپ کا۔ ناظرین، ہماری سحری کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے، ہمارا پروگرام بھی اختتام پذیر ہونے کو جا رہا ہے، اور ہمیں اور ہمارے مہمان کو دیجیے گا اجازت، کل پھر کسی اور مہمانوں کے ایک ساتھ سوال بھی ناظرین کے سامنے رکھیں گے، آپ کا جو سوال ہے علماء صاحب سے وہ اگر وہ کرنا چاہیں تو پلیز کمنٹس کر کے وہ سوال اور جو ہے جس کو اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، نمبر دیا گیا ہے، اس پوسٹ پر دیا جاتے ہیں لائیو میں، آپ تو اس نمبر پر رابطہ کریں، آپ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں، اور کل پھر دوسرے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔